اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے لباس سے دلچسپی نہ رہی، بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک پتلے پتلے تنگ اور چست پہنے جائیں گے کہ اللہ اکبر کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں اللہ اکبر، فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اکبر گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی، گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی، گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں ہزاروں آ گئے، یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ واللہ ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک یہ مجمع جو جلسہ سننے آتا ہے، جب یہ فجر کی نماز میں یہی مجمع ہماری مسجدوں میں جب تک نظر رہا ہے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ کی نوسط عام ہو رہی ہے۔ اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے۔ دیکھیے بد نظری عام ہے، بے نمازی پن عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے، شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سد باب کیسے کیا جائے، گناہوں سے کیسے روکا جائے، گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے۔ تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمینہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی
مہدی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے. وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت, اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا. پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے, خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا. جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں, اللہ اکبر, میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی. لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی. اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں, خدا کے غضب کو ڈالو, اپنی کمزوری تو دیکھو. ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے, اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی. تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے, جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی, اس وقت ہمارا کیا بنے گا, اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا. یاد رکھنا, اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی. اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے, مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے, مالک کو مولا نے فرمایا ہے, مالک کے حبیب نے فرمایا ہے, غیب دا نبی نے فرمایا ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے, اس ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ رسول فرما رہے ہیں, وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں, وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں, تھوڑا تصور کرو, تھوڑا غور کرو. لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا, میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے. میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے, کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے کسی اور کا نہیں سوچتا. میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں, کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں, ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح, اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض, اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ, اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ, اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ. لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی, یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی. کتنی بھولی ہے
मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। आका क्या फरमा रहे हैं, किसी औरत पर पाप की नजर डाली तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, यानी औरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, औरत ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और तुमने उसको पाप की नजर से देखा तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। और जो हीरोइन को नंगा नाचते हुए फिल्मों में देखते हैं उन पर अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जो हीरो और हीरोइन का जिना देखते हैं, अल्लाह अकबर। आज सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म वो होती है, अल्लाह अल्लाह, जिसके अंदर गंदे मनाजिर जितने ज्यादा होते हैं। पूछना चाहता हूँ, आए आशिकाने रसूल, अभी यहाँ अगर कोई मुकर्रिर कह दे कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, मैदान महशर में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो पूरी मजलिस नारों से गूंज जाएगी। लेकिन एक सवाल करता हूँ, क्या हिम्मत लाए हो आप दुनिया के अंदर, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हो, जिन आंखों से रात के 3-3 बजे तक गद्दों पर लेटकर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर हीरो हीरोइन का जिना देख रहे हो, उन्हीं आंखों से रसूलुल्लाह को देखोगे, उन्हीं आंखों से आका का दीदार करोगे। और कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। शर्म नहीं आती? सोचते नहीं? याद रखना, खुदा बंदे कुद्दूस की गैरत का ये आलम है। जिन आंखों ने पाप देखा होगा, खुदा उन आंखों को महबूब का दीदार नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्या डर नहीं लगता? आपने रसूलुल्लाह के दीदार का खेल तमाशा समझ रखा है? नहीं नहीं, हुजूर सरकार नस्मी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह नस्मी महरवी ने कहा था, अल्लाह अकबर। कहते हैं उनका सामना मैं किस तरह, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं। दिल उड़ा सा जाता है, सन सन सनन मेरा। अल्लाह अकबर। इतने करीब से हुजूर की ज़ियारत होगी, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर मेरे आका ने ये फरमा दिया, जालिम मुनाफिक, तू पाप के मनाजिर देखता था और अब मेरा जलवा देखने आया है, नमाजों को तर्क करता था और अब मेरा जलवा देखने आया है। अल्लाह अकबर। औरतों पर पाप की नजर डालता था, शराब के प्याले उड़ेलता था मुंह में और अब मेरा जलवा देखने आया है। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस दिल में अल्लाह का खौफ बसेगा, जिस दिल में खुदा की खशियत पैदा होगी, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आइए, बहुत लंबी बात करने की बजाय, गुनाह का खात्मा कैसे होगा? खौफ खुदा की वजह से। और खौफ खुदा कैसे पैदा होगा? ये खौफ खुदा किसी दुकान से खरीदने की चीज नहीं, ये खौफ खुदा कहीं से हासिल करने की चीज नहीं। अल्लाह का खौफ आता कैसे है? अल्लाह की खशियत आती कैसे है? दिल में खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है? तो याद रखें, कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सिर्फ इल्म वाले लोग हैं। मतलब ये है, अब दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है। तो खुदा की खशियत कैसे पैदा होगी? इल्म दीन की बरकत से। इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम सच्चा वो है, बड़े मदरसे की डिग्री आलिम नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह का डर आलिम बनाता है। देखो, पढ़े लिखे में और आलिम में फर्क बताऊं, हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता, मगर हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। अशरफ अली के पास इल्म था, पढ़ा लिखा था, मगर अल्लाह का खौफ नहीं था, तो नबी भी गुस्ताखी कर गया। और मेरे इमाम आला हजरत के पास इल्म के साथ अल्लाह की खशियत भी थी, तो वो बड़ा भाई लिख रहा है। और ये खुदा की खशियत की वजह से कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद गाने तमन्ना
نہ کہوں تجھے. یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی. سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم ہونا لازمی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے. آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے. اللہ اکبر. علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. جواب دیں جواب دیں. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں سنو, جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو, اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی. یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے, جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے, ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے, اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, ان کی بے ادبی کرتے ہیں. فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا, صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. یاد رکھو یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا